وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رسول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں قطب الاقطاب غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں کا یہ مقدس مہینہ جس کی برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیدنا سرکار غوث اعظم جیسا پیر عطا فرمایا اور ہمیں قادری غلام بننے کا شرف عطا فرمایا. اس پر ہم جتنا ناز کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اولیاء کرام یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی مرید محروم نہیں ہے. سب پر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم پڑتی رہتی ہے اور وہ آپ کی توجہات سے مالا مال ہوتا رہتا ہے. اور فرماتے ہیں اولیاء کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ آپ کے مریدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے موت نہیں عطا فرمائے گا. آپ کا جو بھی مرید دنیا سے جائے گا تو اللہ کا فضل ایسا ہوگا کہ وہ دنیا سے توبہ کر کے رخصت ہوگا. اور فرماتے ہیں بزرگان دین کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین 7 پشتوں تک اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے گا. سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جیسے آسمان زمین پر سایہ فگن ہے، اسی طرح میرا دستے شفقت اپنے مریدین کے اوپر سایہ فگن ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر مشرق کے اندر میرے مرید کا ستر کھل جائے تو میں مغرب میں رہوں تو بھی اس کی ستر پوشی فرماتا ہوں، اس کا پردہ فرماتا ہوں. فرماتے ہیں سرکار غوث پاک میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا کہ کیا میرا کوئی مرید تیرے اندر ہے؟ تو داروغہ جہنم میں کہا کہ آپ کا کوئی بھی مرید جہنم کے اندر نہیں ہے. اور خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک دفتر دیا جو تا حد نظر کشادہ ہے. اس دفتر کے اندر میرے قیامت تک کے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے مریدوں کو میرے صدقے کے اندر جنتی بنا دیا ہے. سب کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے. اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بھی شیخ کا کوئی بھی مرید مجھ سے خرقہ مانگتا ہے تو اس کو میں خرقہ پہنا دیتا ہوں، اس کو میں خرقہ عطا کر دیتا ہوں، مگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا اگر کوئی مرید مجھ سے خرقہ طلب کرتا ہے تو اس کو میں خرقہ نہیں پہناتا، اس لیے کہ غوث پاک کے جو مرید ہیں سب تو نور کے اندر تیر رہے ہیں، تو جو بندہ سمندر کے اندر ہو اس کو نالیوں سے کیا کام ہے، لہذا اس کو میں اپنا خرقہ نہیں دیتا ہوں، کیونکہ غوث پاک کے مرید تو پہلے ہی سے مالا مال ہے. اور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مریدوں سے کتنا پیار تھا. ایک موقع پہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دے
تاکہ کوئی جہنم کے اندر داخل نہ ہو اور جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ سب کو کھول دے تاکہ جنت کے اندر جانے سے میرے مریدوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہ جائے۔ فرماتے ہیں اگر یہ ہو سکتا تو میں اپنے سارے مریدین کی قبر میں جا کر کے منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں ان کے سوالوں کا جواب میں خود دیتا۔ یعنی یہ آپ کی شفقت اور محبت ہے مریدین کے ساتھ جس کا آپ اظہار فرما رہے ہیں، اور یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جو اچھا مال ہوتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور جو خراب مال ہوتا ہے اسے کنارے کر دیا کرتے ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی بھلائی ہوتی ہے تو لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور جس کے اندر بھلائی نہیں ہوتی ہے، خوبی نہیں ہوتی ہے، اس کو کنارے کر دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ الگ ہے۔ آپ سے ایک بار عرض کیا گیا کہ حضور آپ کے مریدوں میں نیک بھی ہے اور بد بھی ہے، تو حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے مریدوں میں جو نیکوکار ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور میرے مریدوں میں جو گنہگار ہیں ان کے لیے عبد القادر ہے۔ یعنی میں خود جو ہے وہ ان کا ضامن ہوں، اور میں خود جو ہے وہ ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر سوال کرنے والا ہوں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے قدموں کو اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے سارے مریدوں کو جنت کے اندر داخل نہ کروا دوں۔ یہ قادری غلاموں کے لیے نقد بشارت ہے جو بزرگوں نے بھی عطا فرمائی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عطا فرمائی، اور مریدوں پہ سرکار غوث پاک کی جو شفقت اور محبت ہے اس کو آپ دیکھیں۔ ایک بار ایک آپ کا مرید ہے وہ سویا تو رات کے اندر ایک ہی رات کے اندر اس کو 70 مرتبہ احتلام ہو گیا، 70 مرتبہ رات میں اس کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، 70 مرتبہ اس کو نائٹ فال ہو گیا، اور مرید بہت پریشان خدا خدا کر کے جب صبح کا وقت ہوا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ دل کے اندر یہ تمنا اور آرزو تھی کہ میں سرکار غوث پاک کو اپنی رات والی مصیبت بتاؤں کہ حضور آج رات میں غضب ہو گیا، 70 مرتبہ آج رات میں مجھ کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی۔ ابھی وہ یہ بتانے کے لیے سوچ ہی رہا تھا، سرکار غوث پاک نے اس کے بتانے سے پہلے خود ہی بتا دیا تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ساتھ میں جو ہوا ہے وہ اچھا ہوا ہے، برا نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ تیرے ساتھ میں جو رات میں ہوا ہے میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ تو دنیا کے اندر 70 مرتبہ زنا کرے گا، تو رات میں تو نے جن جن الگ الگ عورتوں کے ساتھ میں خواب کے اندر جو کچھ بھی کیا اور تجھے نہانے کی ضرورت پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے یہ جو گناہ ہے ان کو بیداری کے بجائے خواب سے بدل دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، اور دنیا کے اندر تم 70 مرتبہ جو زنا کرنے والے تھے وہ سارے زنا سے اللہ نے تجھے بچا لیا، اور ان ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے خواب کے اندر بدل دیا ہے۔ تو یہ سرکار غوث پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ان کا مرید اگر گنہگار ہونے والا ہو تو ایسی دستگیری فرماتے ہیں، لوح محفوظ پہ گناہ لکھے ہوئے ہیں، آگے لکھ دیا جاتا ہے یہ سب کچھ کرے گا لیکن بیداری میں نہیں کرے گا بلکہ خواب کے اندر کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی دسترت بھی عطا فرمائی ہے اور مریدوں پہ ایسی شفقت بھی عطا فرمائی ہے۔ خواب کی بات آئی تو ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ ایک بار حضرت شیخ حماد کی بارگاہ کے اندر آپ کا ایک ملنے والا گیا اور کہا حضور ملک شام کی طرف میں جا رہا ہوں، اور ملک شام کے لیے قافلہ بالکل روانہ ہے اور بڑی لمبی چوڑی رقم میں اپنے ساتھ میں تجارت کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے اور کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت شیخ حماد نے لوح محفوظ پہ دیکھا، لوح محفوظ اللہ والوں کی نگاہوں کے سامنے ہوا کرتا ہے، آپ نے لوح محفوظ پہ دیکھ کر کے بتایا تم کاروبار کے لیے نہ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں اگر تم گئے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ اب جب یہ بات سنی بڑا رنجیدہ ہوا کیونکہ سارے قافلے کے تیار ہو چکے قافلے کے لوگ اور سامان قافلہ جو ہے وہ لادا جا چکا ہے۔ بڑی پریشانی کے اندر شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جب نکل کر کے باہر آنے لگا، راستے میں سرکار غوث پاک سے ملاقات ہو گئی، چہرہ اترا ہوا دیکھا اور جب چہرے پہ رنجیدگی کے آثار دیکھے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی قافلہ تیار ہے، میں تجارت کے لیے نکل رہا ہوں۔ شیخ حماد کی بارگاہ میں جب گیا تو شیخ حماد نے منع فرما دیا تم تجارت کے لیے نہ جاؤ، اگر جاؤ گے تو
تو تمہارا قافلہ بھی لوٹا جائے گا اور تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا تم جاؤ، نہ تو تمہیں قتل کیا جائے گا نہ تمہارا مال لوٹا جائے گا، تم جاؤ گے اور صحت و سلامتی اور تندرستی کے ساتھ واپس پلٹ کر کے چلے آؤ گے۔ اب جب غوث پاک کی زبان سے سنا، چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ وہ ملک شام تجارت کے لیے روانہ ہوا، اس نے جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا کاروبار کیا، خوب نفع کمایا۔ نفع کما کے جب پلٹا ہے حلب کے اندر ایک جگہ پہ آیا اور اس نے اپنا جو مال تھا ایک جگہ رکھ دیا اور پھر جا کر کے وہ سو گیا۔ رات میں سویا تو خواب کے اندر دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کیا، سارے قافلے کو لوٹ لیا اور سارے مال کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد میں ایک ڈاکو نے تلوار چلائی اور اس کی گردن کو سر سے جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ جب اس نے خواب کے اندر اپنا قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر کے اٹھا، اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر کے دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ میں صحیح سلامت ہوں اور میرے ساتھ میں کچھ نہیں ہوا ہے۔ کچھ دل کو تسلی ہوئی، لیکن فوراً جب چاروں طرف ٹٹولا مال نظر نہیں آیا تو گھبرا گیا۔ تبھی اس کو یاد آیا کہ میں جب سویا تھا اس سے پہلے میں نے فلاں جگہ پہ اپنا مال رکھا تھا، اب وہاں پہ پہنچا تو دیکھا مال بھی سلامت ہے، جان بھی بچی، مال بھی بچ گیا۔ اب لوٹا ہے بغداد شریف کے اندر، حیران ہے کیا کروں، شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں، وہ بزرگ آدمی ہے، زیادہ عمر ہے، بڑے شیخ ہیں، یا پھر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں کیونکہ انہی کی دعا سے لگتا ہے میرا کام ہوا ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ کے اندر مبتلا تھا، دیکھا حضرت شیخ حماد سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ پوچھا آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں پہلے جا کر کے حاضری دو، اس لیے کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا تمہارا قافلہ بھی لوٹا جائے گا، تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ غوث اعظم نے 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں جب دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اس پورے کو خواب کے اندر بدل دیا ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا، لیکن حقیقت میں نہیں ہوا بلکہ خواب کے اندر وہ سارا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ماجرا عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ شیخ حماد صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے اللہ سے 70 مرتبہ دعا کی ہے تو تمہارا قتل والا جو واقعہ تھا اس کو لوح محفوظ میں خواب کے اندر بدل دیا، اور جو تمہارا مال لوٹنے والا واقعہ تھا وہ تمہارے تھوڑے سے نسیان اور بھول کے اوپر بدل دیا گیا کہ مال لوٹا نہیں جائے گا بلکہ تم مال بھول جاؤ گے۔ حضرات مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو یہ قوت و طاقت بھی عطا فرمائی، بارگاہ مولا میں دعائیں بھی ایسے قبول ہوتی ہیں اور مریدوں پر جو شفقت ہے اس کا بھی آپ کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے مریدوں پہ آپ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بھی فرمایا تھا کہ جو میرے مدرسے کے پاس سے ہو کر کے گزر جائے گا، جو میرے مدرسے کے پاس سے ہو کر کے گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذاب کے اندر کمی فرما دے گا۔ بتا غوث پاک کا مرید ہونا تو بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آپ کے مدرسے کے پاس سے ہو کر بھی گزر جائے تو اللہ اس کو اتنا بڑا انعام دیتا ہے، اس کے عذاب کو اللہ تعالیٰ کم فرما دیتا ہے۔ ایک شخص سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، نوجوان آ کر کے کہنے لگا آج رات کو میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اور میرا باپ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ میرے باپ نے کہا غوث پاک سے جا کے میرے لیے دعا کرواؤ، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے والد کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر کمی فرما دے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے پاس سے گزرے تھے؟ اس نے کہا ہاں حضور میرے والد آپ کے مدرسے کے پاس سے گزرے تھے۔ آپ خاموش رہ گئے، فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ دوسرے دن وہ نوجوان بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا حضور آج رات کو میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں اور سبز حلہ جسم کے اوپر جو ہے وہ زیبتن کیے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو اور یہ میرے جسم پہ جو جنتی لباس تمہیں نظر آ رہا ہے یہ غوث اعظم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اور دوسرے دن غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور بتا دیا کہ جو غوث پاک کے مدرسے کے پاس سے بھی گزر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب کو بھی دور فرما دیا کرتا ہے۔ یہ مریدوں پہ شفقت سرکار غوث پاک کی۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہ حضور قبرستان کے اندر ایک مردہ بہت پریشان ہے، اس کی قبر سے چلانے کی آواز آتی ہے، لوگ سنتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کیا میرا مرید تھا؟ لوگوں نے کہا پتہ نہیں۔ کیا میرا خرقہ پہنا تھا؟
لوگوں نے کہا حضرت یہ بھی پتہ نہیں. سرکار غوث پاک نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور ارشاد فرمایا بھول جانے والا محروم رہ جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ نے سر اٹھایا اور مراقبے کے بعد میں آپ نے فرمایا فرشتے مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ بندہ جو جس کی قبر سے چلانے کی آواز آتی ہے یہ آپ کو ایک بار دیکھا تھا اور آپ سے اچھا گمان رکھتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کے عذاب کو دور فرما دیا. اس کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ کبھی اس کی قبر سے چلانے کی آواز پھر بعد میں کبھی بھی نہ آئی. جو غوث پاک کو ایک نظر دیکھ لے بلکہ نہ دیکھے آپ کے بارے میں اچھا گمان بھی رکھے, سرکار غوث پاک اس پر بھی ایسی توجہ فرماتے ہیں قبر میں مبتلا عذاب ہو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے. یہ سرکار غوث پاک کی مریدوں پہ شفقت اور محبت کا انداز ہے. اور سرکار غوث پاک کو جو بھی مدد کے لیے بلائے, کیونکہ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ حضور جس نے آپ کا خرقہ بھی نہیں پہنا, آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ بھی نہیں دیا, لیکن آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے؟ بولے اگر خرقہ نہیں پہنا ہے, اگر میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے, لیکن میرا نام لیوا ہے اور مجھ کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی میرے غلاموں کے اندر شامل ہے, اس پر بھی میں نظر کرم فرماتا ہوں, اس پر بھی میں توجہ فرماتا ہوں. اور حضرت مرزا جانے جانا نے کہا تھا کہ غوث پاک کا کوئی ایسا مرید ہے ہی نہیں جس پہ غوث پاک کی نظر اور توجہ نہ رہتی ہو. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرا مرید مجھے جہاں سے بھی بلاتا ہے اس کی مدد کے لیے میں آتا ہوں. ایک شخص غالباً ابو معمر نام ہے, یہ جنگل کے اندر خوفناک جنگل سے گزر رہے تھے. اس جنگل کے بارے میں مشہور یہ تھا اتنا خطرناک جنگل تھا کہ اس جنگل میں جا کے بھائی بھائی کو بھول جاتا تھا. اب جب جنگل سے گزرنے لگے تو لوگ سب جانے لگے, ان کے پاس میں 12 مال سے لدے ہوئے اونٹ موجود تھے. رات میں دیکھا کہ 4 اونٹ غائب ہو گئے ہیں. اب جب قافلے والوں سے کہا کہ رک جاؤ میں اپنے اونٹوں کو تلاش کر لوں, قافلے والوں نے کہا اس جنگل میں کوئی نہیں رکے گا. سب چلے گئے, ساربان رہ گیا اس کے ساتھ میں. اب رات ہوئی, بڑا پریشان ہے. اچانک اس کو یاد آیا کہ غوث پاک نے فرمایا ہے جو مصیبت میں مجھے بلاتا ہے میں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں. اس نے وہیں سے پکارا یا غوث اعظم میری مدد فرمائے, میرے 4 اونٹ غائب ہو گئے ہیں. اس نے دیکھا کہ صبح کا سفیدہ نمودار ہو رہا ہے, ٹیلے پر کوئی بزرگ کھڑے ہیں, ہاتھ سے اشارہ کر کے بلا رہے ہیں. جب وہ ٹیلے کے پاس پہنچا تو بزرگ تو نظر نہ آئے, وہ غائب ہو چکے تھے. اور دیکھا کہ 4 اونٹ بھی وہاں پر موجود ہیں اور اونٹوں کے اوپر لدا ہوا سامان بھی وہاں پر موجود ہے. اگر غوث پاک کو کوئی جنگل میں بھی یاد کرتا ہے تو جنگل میں بھی مدد کے لیے آپ تشریف لے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ قدرت بھی عطا فرمائی اور مریدوں کے ساتھ میں آپ کی یہ شفقت اور محبت بھی ہے. اور میں کہتا ہوں صرف مریدوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر جو ہے وہ انسان کے ساتھ جو سنی صحیح العقیدہ ہوا کرتا تھا غوث پاک بڑی محبت فرماتے, بلکہ جانوروں سے بھی آپ جو ہے وہ شفقت کا برتاؤ کرتے. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے دربار کے اندر جتنا مال آتا تھا سب کا سب بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے آپ خرچ کر دیا کرتے. اگر دن کے اندر 1000 اگر سونے کے سکے کوئی نذرانے میں دے کر کے جاتا, رات ہوتی تھی تو ایک بھی پیسہ آپ کے پاس میں نہیں بچتا تھا. آپ کا جو خادم تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا, تھال لے کر کے اس میں روٹیاں رکھی ہوتی اور وہ آواز لگاتا ہے کوئی بھوکا غوث پاک کے لنگر میں آ جائے, آ کر کے کھانا کھا لے. ہے کوئی رات میں مسافر جس کو سونے کے لیے جگہ چاہیے وہ آئے غوث پاک کے جو ہے وہ لنگر کھانے میں آ کر کے آپ کی خانقاہ میں آ کر کے رات کے اندر قیام کر لے. یہ آپ کا روزانہ کا دستور تھا. آج تو عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے اور صحیح معنوں میں پریشان ہے تو ہم لوگ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سوچتے ہیں, اور کتنے لوگ تو ایسے گزر جاتے کون ہے جو اپنے خادم کو دروازے پہ کھڑا کر دے اور کہے آ جاؤ, جس کو کھانا ہے وہ آ کے کھا لے اور جس کو رہنا وہ آ کر کے یہاں پہ قیام کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اخلاق عالیہ اور یہ شفقت سرکار غوث پاک کو عطا فرمائے تھے, یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی دولت مجھے دے دے وہ ساری دولت میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے اندر میں خرچ کر دوں گا. فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے میرے ہاتھ کے اندر کوئی سوراخ ہے, جتنا مال آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے. اور اپنی ذات میں خرچ نہیں کرتے تھے. میں نے بتایا بھی تھا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں اگر مالدار لوگ نذرانہ لے کر کے آتے آپ ہاتھ میں لیتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے مصلی بچھا ہے مصلی کے نیچے رکھو اور رکھ کر کے چلے جاؤ. اب جب وہ مصلی کے نیچے نذرانہ رکھ کر کے جاتا تھا خادم آتا تھا, آپ فرماتے مصلی کے نیچے پیسہ رکھا ہے وہ نان بائی کو دے دینا, سبزی والے کو دے دینا, فلاں کھانے والے کو دے دینا. جتنا مال آتا تھا اسی طرح سارا مال رائے مولا کے اندر
خرچ کر دیا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شفقت اور وہ اخلاق عالیہ آپ کو عطا فرمائے تھے. اور جب آپ مدرسے میں پڑھاتے تھے سب جتنے طلبہ تھے سب کے حال چال پوچھتے تھے. میں نے بتایا تھا نا اس سے پہلے کہ سرکار غوث پاک کے مدرسے کے اندر جو ہے وہ علماء تعلیم حاصل کرتے تھے. ہر سال آپ کے مدرسے میں 3000 علماء کرام فارغ ہو کر کے فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے اور 33 سال تک آپ نے پڑھایا. یعنی 1,00,000 علماء کرام آپ کے مدرسے سے پڑھ کر کے فارغ ہوئے. تو آپ جب پڑھاتے تھے سب کے حال چال معلوم کرتے اور معلوم کرتے. اگر کسی کے پاس میں لکھنے کے لیے قلم نہیں ہوتا غوث پاک اپنی طرف سے قلم عطا فرماتے. اگر کوئی طالب علم نظر نہیں آتا فرماتے کہاں ہے؟ کہتے وہ بیمار ہے. سرکار غوث پاک خود چل کر کے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. ایک بار ایک شخص حاضر نہیں تھا اور بغداد سے باہر کا رہنے والا تھا. اب بتاؤ بغداد میں غوث پاک کو کتنے بڑے بڑے کام تھے, آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ کتنا قیمتی تھا. لیکن جب یہ پتا چلا کہ ایک شخص بیمار ہے وہ نہیں آ پایا ہے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ نے سواری لی اور اس بیمار کی عیادت کے لیے بغداد سے باہر تشریف لے گئے. اب چل کر کے گئے باغ میں, وہ شخص آرام کر رہا تھا. اب باغ میں پہنچے, اسی باغ کے اندر 2 درخت تھے جو دونوں سوکھ گئے تھے اور مالک نے یہ ارادہ کیا تھا ان دونوں کو میں کٹوا دوں. غوث پاک نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے وضو بنایا اور دوسرے درخت کے نیچے 2 رکعت نماز آپ نے کھڑے ہو کر کے ادا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کے وضو اور نماز کی برکت سے ان دونوں درختوں کو اتنا شاداب کر دیا کہ ان کے اندر پھل لگ کر کے آ گئے اور جو کٹوانے کا ارادہ اس نے کیا تھا وہ ارادہ اس نے ترک کر دیا. بتاؤ ایک طالب علم, ایک آپ کا مرید اگر بیمار ہو جائے بغداد سے باہر جا کر کے اس کی آپ عیادت کے لیے تشریف لے جائیں. ایسے اخلاق عالی کون کس کے پاس نظر آئیں گے؟ آج بھی بہت سارے پیران اعظام ہیں, ان میں سے بہت سارے اچھے پیر بھی ہیں, لیکن عام طور پر پیران اعظام اپنے مریدوں کا وہ خیال نہیں رکھ پاتے جو سرکار غوث پاک رکھا کرتے تھے. اگر کوئی مل جاتا پہلے آپ سلام کیا کرتے تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھو فلاں جو ہے وہ عالم تو سلام کرتے نہیں. اب آج کل ہم لوگ سلام نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہے کیونکہ داڑھی منڈے بیٹھے رہتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے امام صاحب مسجد میں آتے ہیں, ہم لوگ باہر بیٹھے رہتے, امام صاحب بغیر سلام کی اندر چلے آتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی تو دیکھو کہ باہر بیٹھے رہتے ان میں کتنے بے نمازی رہتے ہیں, کتنے داڑھی منڈے رہتے ہیں, اور جو فاسق ہو اس کو سلام کرنا ناجائز اور گناہ ہے. تو میں کیوں آپ لوگوں کو سلام کروں؟ میں آپ 5 وقتہ بعد جماعت نمازی ہو, آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو, اس کے بعد میں اعتراض کریں کہ سلام کیا جائے کہ نہ کیا جائے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کو پہلے سلام کرتے تھے. تو کس کو سلام کرتے تھے؟ جو فاسق نہیں ہوا کرتا تھا اس کو آپ سلام کیا کرتے تھے. اور عالم یہ تھا جب راستے سے نکلتے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے آپ بچوں میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے. وقت کا غوث اعظم جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام حاضری کے لیے بےتاب نظر آتے ہوں, بادشاہ جن کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہو کہ مجھے 2 منٹ کے لیے بارگاہ میں حاضری کا موقع مل جائے, لیکن وہ ترس کے رہ جاتا. وہی غوث اعظم جب بچوں کو دیکھتے تھے اتنی شفقت اور محبت, بچوں میں جا کر کے بیٹھ جاتے. اب بچوں میں بیٹھ جاتے. ایک بار آپ راستے سے گزر رہے, بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے نے آگے آ کر کہا کہ یا سرکار مجھے بازار سے کچھ مٹھائی لا کر کے دے دے. پیسہ نکال کر کے دیا. غوث پاک مٹھائی لینے کے لیے بازار میں گئے, اس کو مٹھائی لا کر کے دیے. اب بچوں نے دیکھا تو سب بچے پیسہ نکال کے دینے لگے کہ مجھ کو بھی مٹھائی لا کے دیجیے, مجھ کو بھی مٹھائی. اب جو ہے وہ بچوں نے پیسہ دینا شروع کر دیا. ایک بچہ بولا کہ میں اپنے گھر سے پیسہ لے کے آتا ہوں, آپ رکے رہے. غوث پاک ٹھہرے ہوئے رہے. اب جا کر کے ان سب کے لیے بازار سے مٹھائی لے کر کے آئے اور ان کو مٹھائی لا کر کے عطا فرمائی. بتاؤ وقت کا غوث اعظم چھوٹے بچوں کے لیے اتنی دیر کھڑا رہے, بازار میں جائے ان کو سامان لا کر کے دے. انہیں پتا تھا, سرکار غوث پاک خود فرماتے میں نے ساری عبادتوں میں غور کیا, مجھے 2 عبادتیں بہت بڑی نظر آئیں. ایک تو اچھے اخلاق مجھے سب سے اچھے لگے اور ایک غریبوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند آیا. اور سرکار غوث پاک نے صرف زبان سے کہا نہیں بلکہ ساری زندگی اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. یہی وجہ ہے وہ جو میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ سرکار غوث پاک جو حج پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک گاؤں پڑا تھا, رات ہو گئی تھی. تو آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ دیکھو تلاش کرو سب سے غریب آدمی کون ہے, اس کے یہاں پہ رات میں رکیں گے. اب گئے غوث پاک, سب سے غریب آدمی کے مکان پہ جا کر کے آپ قیام پذیر ہو گئے.
اور ظاہر سی بات ہے غوث اعظم جہاں پہ جا کے رک جائیں گے، بادشاہ، وزیر، مالدار وہاں پہ تو لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. اب تحفے، تائب، مال و دولت کے انبار گھر میں لگ رہے ہیں. اب انبار لگ رہے ہیں. صبح کا وقت ہوا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہونے لگے. جب رات میں قیام کیا تھا، اس ایریے کا، اس گاؤں کا سب سے غریب آدمی وہی تھا، اور صبح کے وقت میں اس علاقے کا سب سے بڑا امیر آدمی وہی بن چکا تھا. یہ سرکار غوث پاک ایسی شفقت فرماتے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک راستے سے گزر رہے ایک غریب آدمی کو پریشان آپ نے دیکھ لیا، جب چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، سرکار غوث پاک نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہا دریا پار جانا ہے، ملا پیسے مانگتا ہے، پیسہ ہے نہیں، میں دریا پار کیسے جاؤں، وہ بٹھاتا نہیں ہے. آپ نے ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، ایک آدمی نے سونے کے سکوں کی تھیلی لا کے دی. کہا جاؤ اس کشتی باندھ کو لے جا کے دے دو، اس کو کہہ دو آج کے بعد میں کسی غریب کو ناراض مت کرنا. پھر اپنا جھبا اتارا، جھبا اتار کے دیا کہ جائے یہ بھی پیش کر کے دے دو. وہ جھبا جب بیچا تو سونے کے 20 سکوں کا بکا، بڑا قیمتی جھبا تھا. بتاؤ جو اپنا جھبا بھی دے دے، مال و دولت کے انبار بھی لگا دے، کیوں؟ تاکہ کوئی غریب پریشان نہ ہو. آج کے بعد کسی غریب کو منع مت کرنا. جو غریب تمہاری کشتی میں بیٹھنا چاہے اس کو بٹھا لینا، اس لیے کہ غریب کا دل جب ٹوٹتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ سرکار غوث پاک کی شفقت. اور انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی یہی شفقت. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کچھ لکھ رہے ہیں، بیٹھ کر کے کچھ لکھ رہے ہیں، اوپر سے مٹی گری، آپ نے مٹی کو صاف کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر مٹی گری، آپ نے اس کو بھی صاف کر دیا. تیسری بار تھوڑی اور مٹی گری، آپ نے سب 3 بار یہ ہو گیا، صاف کرتے رہے. چوتھی بار جب مٹی گری تو آپ نے اوپر سے جو ہے گردن سر اٹھا کر کے دیکھا. جب سب اٹھا کے دیکھا تو ایک چوہیا اوپر سے جو ہے مٹی گرا رہی تھی، وہ کچھ کھرچ کر کے مٹی نیچے پھینک رہی تھی. سرکار غوث پاک نے کہا کہ مر جا. جب آپ کی زبان پاک سے الفاظ نکلے، وہ زمین پہ آئی اور دھڑ الگ تھا اور اس کا سر الگ تھا، زمین پہ گر گئی. سرکار غوث پاک رونے لگے. جب غوث پاک رونے لگے تو حضرت ابو المعمر نے پوچھا کہ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ یہ چوہیا نے مجھے تکلیف پہنچائی اور میں نے جلال کا اظہار کیا، وہ مر کر کے دیکھو گری ہوئی ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میرے کسی مرید سے مجھ کو تکلیف پہنچ جائے اور کہیں اس کا یہ حال نہ ہو جائے. یہ آپ کی شفقت دیکھو. فرماتے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میرے مرید کو مجھ سے تکلیف پہنچ جائے اور میرے جلال کی وجہ سے کہیں اس کا یہ نہ حال ہو جائے. ایک بار آپ وضو بنا رہے، اوپر سے ایک چڑیا گزری، اس نے بیٹ کر دی. آپ نے فرمایا ہوا اس کے سر کو لے لے. ہوا نے فوراً اس کا سر کاٹ کے نیچے گرا دیا، وہ مر کر کے نیچے گر گئی. اب سرکار غوث پاک نے کپڑے کو دھل کر کے اب آپ کی شفقت دیکھیں، آپ نے اپنے مرید کو بلا کے کہا اس کو لے جا کے بازار میں بیچ دو، جتنا پیسہ آئے سب غریبوں میں صدقہ کر دینا. یعنی ایک چڑیا مر گئی ہے تو آپ کو شفقت کی وجہ سے آپ کو اس پر رحم آیا. فرمایا کہ اب اس کے بدلے میں یہ صدقہ کرنا ہے، جاؤ اس کو بیچ کر کے جو پیسہ آئے وہ پورا کا پورا غریبوں کے اندر بانٹ دینا. یہ آپ کی شفقت اور محبت تھی جانوروں کے ساتھ میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قلب پاک آپ کو شفقت بھرا عطا فرمایا تھا کہ جو بھی آتا تھا آپ کے در کے اوپر وہ مالا مال ہو کر کے لوٹا کرتا تھا. آپ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے، ہمیشہ اخلاق عالیہ کا ثبوت پیش فرماتے. اور یہ غریبوں کے ساتھ میں معاملہ تھا، لیکن اگر کوئی امیر آ جاتا اور اگر کوئی سردار آ جاتا اس کے آپ ملاقات بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے اٹھ کر بھی آپ نہیں کھڑے ہوتے. غریبوں کے ساتھ میں جا کر کے بیٹھ جائیں. اور آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی سیدنا عبد الرزاق کو، اے میرے بیٹے جب اگر تم غریبوں میں جا کر کے بیٹھو تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اور فرمایا اگر مالداروں میں جا کر کے بیٹھو تو مالداروں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھنا. بتاؤ اتنے بڑے اخلاق کے آپ پہ کر فرماتے غریبوں میں بیٹھو تو غریبوں کو تم بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، لیکن مالداروں میں جا کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ وہ پیسے والے تو بڑے. فرمایا نہیں، ان کو چھوٹا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ بڑے نہیں ہیں بلکہ یہ چھوٹے ہیں. یہ اخلاق عالیہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر کتنے پریشان حال لوگ آیا کرتے تھے، اور جب کوئی آتا تھا تو آپ پھر اس کو اتنا نواز دیا کرتے تھے کہ وہ مالا مال ہو کر کے لوٹا کرتا تھا. لیکن یہاں پہ ایک بات خوب اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفقت بھی فرماتے، محبت فرماتے، اخلاق عالیہ کو پیش فرماتے. یہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے تھا. ایسا نہیں ہے کہ بدعقیدہ آ جائے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل یہ کہہ دیتے ہیں کہ اولیاء کرام کے اخلاق کا یہ عالم ہے،
وہ سب سے پیار کرتے ہیں، وہ انسانیت سے پیار کرنے والے ہیں، وہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے، کسی کو ناراض نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں تم نے اللہ والوں کے سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، اگر اللہ والوں کی سیرت کو پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا۔ حضرت امام نووی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد مذہبوں گمراہوں کے لیے بڑے سخت تھے اور ان کا بڑا زبردست آپ ان کا رد فرمایا کرتے تھے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا، آپ نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر بد مذہب کسی راستے سے آ رہا ہو تو تم وہ راستہ بدل دینا، دوسرے راستے سے جانا، اس راستے سے مت جانا جس راستے سے کوئی بد مذہب تمہیں آتا ہوا نظر آ جائے۔ سرکار غوث پاک کی تعلیمات یہ ہے، اور آپ نے باضابطہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے نام سے جو فرقے ہیں ان میں 73 فرقے ہیں، 72 فرقے گمراہ اور جہنمی ہے، ایک جنتی ہے اور اس جنت فرقے کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا سب میرے مریدوں کے لیے لازم ہے اہل ایمان کے لیے کہ اہل سنت و جماعت کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر دیا کہ سرکار غوث پاک کے اخلاق اور آپ کی نرمی کی باتیں سن کر کے جاؤ تو سب لوگ اپنے اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں، تو اپنے مطلب کی بات لے کر کے کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم نے غوث پاک کے اخلاق تو یہ سنے، تو پھر اخلاق کا طریقہ یہ کہ سب سے محبت سے ملنا چاہیے، سب سے محبت سے نہیں ان سے محبت سے ملنا چاہیے جن سے رب نے محبت سے ملنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، بد مذہبوں اور گمراہوں کے ساتھ میں بغض رکھنا، ان سے نفرت رکھنا، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اخلاق کی تعلیم عطا فرمائی، تو قرآن جو بتائے گا وہ اخلاق ہوں گے۔ اور قرآن میں رب نے کیا فرمایا، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے اوپر سختی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بد مذہبوں پہ سختی کرنا یہ اخلاق ہے، کیونکہ قرآن خود اس کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے پیکر تھے، اور آپ کی اخلاق کی علامت یہ تھی کہ اپنوں کے ساتھ میں محبت سے پیش آتے، گمراہوں بد مذہبوں کے ساتھ میں آپ جو ہے وہ نفرت کی تعلیم دیتے۔ بلکہ سرکار غوث پاک کی جو تقریریں ہیں، آپ کے جو خطبات ہیں، وہ سب لکھے ہوئے چھپے ہوئے موجود ہیں، آپ ان کو پڑھو، نام لے لے کر کے آپ نے اپنے زمانے کے گمراہ فرقوں کا رد کیا ہے، اور ایسا رد کیا ہے۔ ہم لوگ تو جب رد کرتے ہیں تو الفاظ میں وہ سختی نہیں ہوتی ہے، لیکن سرکار غوث پاک ایسے کھلم کھلا نام لے کے فرمایا کرتے آئے منافقوں، آپ کی تقریر کے الفاظ ہی ہوا کرتے تھے، اور ایسے سخت الفاظ کے اندر ان گمراہوں بد مذہبوں کا رد کیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں قادری غلام ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوں، اور آپ کے صدقے میں جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہوں، اور پھر کہے کہ نہیں صوفی لوگ اور نیک لوگ تو جو ہے سب کے ساتھ محبت سے ملتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی چاشنی نہیں ہے، شیطان اس کو جو ہے وہ گھما کر کے رکھا ہے، اور اپنے آپ کے اندر مگن ہو کر کے اپنے ایمان کو غارت کرنے کا سامان کر رہا ہے، کیونکہ بد مذہب کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ نرمی کرو گے ایمان کی چاشنی ختم ہو جائے گی، اور ان سے اگر تم محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نور ایمان کو بجھا دے گا، تمہارا نور ایمان چلا جائے گا۔ حضرات مکرم، یہ ایسے عظیم پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک جو اپنے مریدوں سے محبت کرتے تھے، اس کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہمارا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جس پیارے پیر کا دامن ہم نے تھاما ہے اور جن کے صدقے میں ہم جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ہم ان کے خطبات کو سنیں اور ان کے خطبات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر قادری غلام بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔